بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجموعی طور پر یونان کی حالت یہ تھی کہ جب تک ایران نے یونان پر حملے نہیں کیے تھے اور ہمہ گیر جنگوں کا آغاز نہیں ہوا تھا، اس وقت تک یونان میں باقاعدہ پیشہ ور سپاہی موجود ہی نہیں تھے۔ اس زمانے میں اسلحہ اٹھانے والے دراصل رضاکار قسم کے لوگ ہوتے تھے جو صرف ضرورت کے وقت میدان میں آتے تھے۔ لڑائی ختم ہونے کے بعد وہ اپنے ہتھیار واپس گھروں میں لے جاتے اور عام زندگی گزارنے لگتے، اور جب تک دوبارہ ان کی خدمات درکار نہ ہوتی وہ گھروں ہی میں رہتے۔ لیکن جیسے ہی ضرورت پیش آتی وہ فوراً اپنے ہتھیار سنبھال کر میدان جنگ میں پہنچ جاتے۔ بعد کے زمانے میں جب یونان کے اندر مسلسل خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور مختلف ریاستیں آپس میں ٹکرانے لگیں تو لشکریوں کے لیے طویل عرصے تک میدان جنگ میں رہنا ایک مجبوری بن گیا، اور یہیں سے مسائل نے جنم لینا شروع کیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب سپاہی لمبے عرصے تک گھر سے دور رہتے تو ان کے اہل خانہ کے لیے معاش کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہتا تھا، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھنے لگیں۔ ابتدا میں ریاست کی طرف سے لشکر کو خوراک اور بنیادی ضروریات فراہم کرنے کا انتظام کیا گیا، پھر رفتہ رفتہ لشکریوں کی غیر موجودگی میں ان کے خاندانوں کو نقد رقم بھی دی جانے لگی تاکہ وہ اپنا گزارا کر سکیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ نظام مزید بہتر ہوا اور آخرکار سپاہیوں کے لیے باقاعدہ تنخواہیں مقرر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب نئی نئی مہمات اور جنگیں بڑھنے لگیں تو یونان کے اندر مزید سپاہیوں کی بھرتی کا رجحان بھی پیدا ہوا اور باقاعدہ فوجی نظام کی بنیاد رکھی جانے لگی۔ سب سے پہلے یونان کی مشہور ریاست اسپارٹا نے اس معاملے میں پہل کی اور بڑی تعداد میں غلاموں کو لشکر میں شامل کر کے انہیں مستقل تنخواہوں پر رکھا اور سخت جنگی تربیت دینا شروع کر دی۔ اس کے علاوہ سمندری جنگوں کے لیے جنگی جہاز چلانے والے ملاحوں اور چپو چلانے والوں کے ساتھ بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ انہیں بھی مستقل بنیادوں پر تنخواہیں دے کر ایک منظم بحری قوت میں تبدیل کیا جانے لگا، اور یوں آہستہ آہستہ یونان میں ایک باقاعدہ منظم اور پیشہ ور فوجی نظام وجود میں آ گیا۔ لیکن وہاں بھی ایک بڑی خامی موجود تھی۔ وہاں رکھے جانے والے یہی لشکری جب کسی مہم سے فارغ ہو جاتے تو ان کی تنخواہ فوراً بند کر دی جاتی، اور جب یہ سپاہی جنگ کے خاتمے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے تو وہ دوبارہ باقاعدہ لشکری نہیں رہتے تھے بلکہ عام لوگوں کی طرح اپنی پرانی زندگی میں واپس چلے جاتے۔ ان میں سے کچھ کسان بن جاتے، کچھ دکانداری شروع کر دیتے اور کچھ دوسرے کاروبار میں لگ جاتے۔ اس طرح ایک منظم فوجی قوت مستقل بنیادوں پر قائم نہیں رہ پاتی تھی۔ اب سکندر کے دور تک آتے آتے پارمینوں اور دوسرے تجربہ کار یونانی سالاروں نے اپنے لشکریوں کو حقیقت پر مبنی مگر دلکش خواب دکھانے شروع کر دیے تھے تاکہ ان کے اندر جوش اور لگن پیدا ہو۔ وہ اکثر اپنے سپاہیوں سے کہتے کہ ایشیا سے دولت کا ایک نہ ختم ہونے والا سیلاب بہہ کر آ رہا ہے، جہاں سونے چاندی کے سکے، قیمتی دانتیں، ہاتھی دانت، سنگ مرمر، سنگ سلیمانی اور بے شمار قیمتی جواہرات موجود ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے کہ یہ ساری دولت تاجروں اور بردہ فروشوں کے ذریعے مسلسل ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہی ہے، اور خود یونان کے بہت سے لوگ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے ایشیا کا رخ کر رہے ہیں، جن میں سونار، کاریگر، نقش و نگار بنانے والے، آبادکار، طبیب، گویے، آوارہ گر لوگ اور تجارت کو فروغ دینے والے شامل ہیں، جو ایشیائی کوچہ کی بڑی بڑی منڈیوں تک پہنچ رہے ہیں۔ لشکریوں کو مزید ترغیب دینے کے لیے یہ بھی کہا جاتا کہ ایشیا میں سور، سارڈس اور کارتاجنہ جیسے شہر تجارت کے عظیم مراکز ہیں جہاں دولت کی ریل پھیل ہے۔ یہ سارے اپنے سپاہیوں کو مسلسل یہ یقین دلاتے کہ جہاں یونان کے شہروں میں صنعت، ہنر اور تجارت نے ترقی کی ہے، وہیں ایشیا کے مختلف علاقوں میں دولت اور قیمتی اشیاء کے انبار لگے ہوئے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں پہنچ کر انہیں حاصل کیا جائے۔ اس طرح یونانی لشکریوں کے دلوں میں ایک عجیب بے چینی اور تڑپ پیدا ہو گئی، اور وہ یونان سے نکل کر ایشیا پر حملہ آور ہونے کے لیے بےتاب ہونے لگے تھے۔ روانگی کے تمام معاملات اپنے سالاروں کے ساتھ طے کرنے کے بعد سکندر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں اولمپیاس کو یونان میں ہی چھوڑے گا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں وہ سلطنت کے معاملات سنبھال سکے۔
اور اقتدار کو مضبوطی سے قائم رکھے۔ تمام سالاروں اور امراء کے ساتھ مشورہ کر کے یہ بھی طے کیا گیا کہ سالاروں میں سے اینٹی پیٹر کو مقدونیہ کے مرکزی شہر پیلا میں اولمپیاس کے پاس ہی چھوڑ دیا جائے، تاکہ اگر سکندر کے کوچ کرنے کے بعد یونانی ریاستوں میں سے کوئی بھی بغاوت یا سرکشی سر اٹھانے کی کوشش کرے تو اینٹی پیٹر فوری طور پر اس بغاوت کو کچل سکے اور سلطنت کے استحکام کو برقرار رکھے۔ پھر تمام امراء اور سالاروں کی موجودگی میں اینٹی پیٹر کو یہ اہم ذمہ داری بھی سونپی گئی کہ وہ سلطنت کے روزمرہ معاملات چلانے کے لیے اولمپیاس سے مسلسل مشورہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تجربہ کار اور بوڑھے لشکریوں سے بھی رہنمائی لیتا رہے جو ماضی کی جنگوں میں حصہ لے کر بے پناہ تجربہ حاصل کر چکے ہیں۔ مزید یہ کہ سکندر کے کوچ کرنے کے بعد اینٹی پیٹر نئے لشکری بھرتی کرے گا، انہیں باقاعدہ تربیت دے گا اور ایک مضبوط فوجی نظام قائم رکھے گا، اور جب بھی سکندر کو ایشیا میں مزید لشکر کی ضرورت پیش آئے گی تو اینٹی پیٹر یہ تربیت یافتہ سپاہی وہاں بھیجتا رہے گا۔ اس کے علاوہ سکندر نے اینٹی پیٹر کو یہ ذمہ داری بھی سونپی کہ اگر اسے ایشیا میں طویل عرصے تک قیام کرنا پڑا اور اپنی فتوحات کا دائرہ وسیع کرنے کا موقع ملا تو وہ وقتاً فوقتاً اپنے لشکر کے مختلف دستے واپس یونان بھیجتا رہے گا تاکہ وہ سپاہی چند ماہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ گزار کر تازہ دم ہو جائیں اور پھر دوبارہ سکندر کے پاس پہنچ جائیں، اور جتنے لشکری اس طرح رخصت پر ایشیا سے یونان بھیجے جائیں گے ان کے بدلے میں اینٹی پیٹر یونان سے نئے اور تازہ تربیت یافتہ لشکری سکندر کی مدد کے لیے ایشیا روانہ کرتا رہے گا تاکہ اس کی فوج ہمیشہ مکمل مضبوط اور لڑائی کے لیے تیار رہے۔ یہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد سکندر کی قیادت میں یونانی لشکر نے بغیر کسی بڑے خطرے کے آبنائے دانیال کو کشتیوں کے ذریعے عبور کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے سمندر کا وہی حصہ پار کرنا شروع کیا جس کے سامنے ٹرائے کا مشہور پہاڑی سلسلہ واقع تھا، وہی علاقہ جہاں کبھی اہل یونان نے اسپارٹا کی حسین ملکہ ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے ایشیا والوں کے خلاف مسلسل 10 سال تک خونریز جنگ لڑی تھی۔ بہرحال اسی تاریخی پہاڑی کے سلسلے کے سامنے یونانیوں کی کشتیاں ساحل سے آ لگیں۔ سب سے پہلے خود سکندر ساحل پر اترا۔ اس وقت اس نے مکمل زرہ بختر پہن رکھا تھا، اس کے سر پر چمکتا ہوا خود تھا جو سورج کی روشنی میں چکا چوند پیدا کر رہا تھا، اور اس خود پر ایک سفید شیر کی شبیہ بنی ہوئی تھی جو اس کی بہادری اور شان کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس کے بعد یونان کا پورا لشکر یکے بعد دیگرے ساحل پر اتر گیا۔ اب ان کے سامنے ٹرائے کا بلند و بالا پہاڑی سلسلہ کھڑا تھا اور اس کے چاروں طرف ایشیائی ساحل کی سرخی مائل زمین سورج کی روشنی میں عجیب دلکش انداز میں چمک رہی تھی۔ موسم نہایت صاف اور خوشگوار تھا، ٹھنڈی سمندری ہوائیں نرم جھونکوں کی صورت میں چل رہی تھیں اور سمندر کی موجوں میں بھی ایک عجیب سا سکون اور ٹھہراؤ پایا جاتا تھا، جیسے فضا خود اس تاریخی لمحے کی گواہی دے رہی ہو۔ ساحل پر قدم رکھتے ہی یونانیوں نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے سنگ مرمر کے بڑے بڑے پتھر جمع کر کے اپنے سب سے بڑے دیوتا زیوس کے لیے وہاں ایک شاندار قربان گاہ تعمیر کی، کیونکہ یونانی عقیدے کے مطابق زیوس کو تمام رہنماؤں اور فاتحین کا محافظ سمجھا جاتا تھا۔ اپنے عظیم دیوتا زیوس کے لیے قربان گاہ بنانے کے بعد انہوں نے ایک اور قربان گاہ اپنی دیوی ایتھنا کے لیے بھی تیار کی تاکہ جنگ میں کامیابی اور حفاظت کے لیے اس کی خوشنودی حاصل کی جا سکے۔ اپنے دیوی دیوتاؤں کے لیے یہ قربان گاہیں بنانے اور ان پر شراب انڈیل کر نذرانہ پیش کرنے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کو ترتیب دیا اور ایک نئے جوش ولولے اور عزم کے ساتھ ایشیا کی سرزمین پر اپنی فیصلہ کن پیش قدمی کا آغاز کر دیا۔ اب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ ٹرائے کے ان کھنڈرات میں داخل ہوا جہاں ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے 10 سالہ خونریز جنگ لڑی گئی تھی۔ سکندر اور اس کے لشکریوں نے دیکھا کہ تباہ شدہ ٹرائے شہر کے کچھ برج اب بھی کھڑے تھے، تاہم کئی جگہیں گردش روزگار اور وقت کی شدت سے گر کر کھنڈروں میں بدل چکی تھیں۔ اب ان ویران کھنڈروں میں صرف چند ماہی گیر آباد تھے اور انہی کھنڈروں کے درمیان ایک چھوٹا سا مندر بھی نظر آ رہا تھا۔ جب سکندر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو ماہی گیر فوراً اس کے اور اس کے سپاہیوں کے گرد جمع ہو گئے۔ اس موقع پر مندر کے چند پجاری بھی سکندر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے سکندر کو سیاہ رنگ کی ایک ڈال اور ایک ٹوٹا ہوا بربط پیش کیا۔ پجاریوں نے قسم کھا کر کہا یہ دونوں چیزیں یونان کے سورما اکیلیس کی ہیں۔ اکیلیس وہ عظیم یونانی سورما تھا جس نے ہیلن کو حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔
اور اسی جنگ میں نمایاں کارنامہ انجام دیا تھا۔ سکندر اعظم اکیلیس کو اپنا روحانی استاد اور مثالی جنگجو سمجھتا تھا اور وہ خود بھی اکیلیس جیسا سورما بننے کا خواہشمند تھا، اس لیے اسے اکیلیس سے بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے سکندر اعظم ہمیشہ یونانی شاعر ہومر کی شعر آفاق نظم ایلیڈ کا نسخہ اپنے پاس رکھتا تھا، کیونکہ اس نظم میں اکیلیس کے کارنامے بڑے شاندار اور دلکش انداز میں بیان کیے گئے تھے۔ جب مندر کے پجاریوں نے سکندر کو ڈال اور بربت پیش کیے تو بربت سکندر نے پجاریوں کے پاس ہی رہنے دیا، تاہم اکیلیس کی ڈال اس نے لے لی۔ سکندر نے مندر کے پجاریوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنی موجودہ ڈال کی جگہ یہ ڈال رکھ لیں۔ اکیلیس کی یہ ڈال اپنے پاس رکھتے ہوئے سکندر نے اپنے سالاروں سے کہا، اکیلیس کی یہ ڈال ہمارے لشکر کے درمیان رہے گی اور مجھے یقین ہے کہ اس کی موجودگی میں ہمارے سالاروں اور سپاہیوں کے دلوں میں جرأت اور بلند حوصلے کی روشنی پیدا کرے گی۔ اس کے بعد جب سکندر اعظم نے ان پجاریوں سے ہیلن کو حاصل کرنے والی جنگ کے حوالے سے سوالات کیے تو اس گفتگو میں اکیلیس اور یونان کے دوسرے عظیم سورما پیٹروکلوس کا ذکر آیا۔ یہ دونوں ہی ٹرائی شہر میں لڑی گئی اس تاریخی جنگ میں مارے گئے تھے۔ پجاری سکندر اعظم اور اس کے کئی سالاروں کو اکیلیس اور پیٹروکلوس کی قبروں پر بھی لے گئے۔ ٹرائی میں قیام کے دوران سکندر اعظم نے دو اہم کام سر انجام دیے۔ پہلا یہ کہ اس نے اپنے سب سے تجربہ کار سالار پارمینو کے ذمہ یہ کام لگایا کہ لشکر کے لیے جاسوسی کرنے والے تمام دستے اس کے ماتحت کام کریں گے اور وہی جاسوسوں کا نظم و نسق سنبھالے گا، انہیں مختلف علاقوں میں اطلاعات فراہم کرنے کے لیے روانہ کرتا رہے گا۔ یہ حکم ملتے ہی پارمینو نے اپنے چند سرکردہ مقبروں کو دشمن کی نقل و حرکت اور ان کے محل وقوع جاننے کے لیے روانہ کر دیا۔ دوسرا کام سکندر نے یہ کیا کہ چونکہ اہل یونان نے ٹرائی میں جو جنگ لڑی تھی اس میں کافی یونانی مارے گئے تھے، اس لیے یونانی لشکری ٹرائی کے کھنڈرات دیکھ کر پہلے ہی مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی مایوسی اس وقت اور بڑھ گئی جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرائی میں اب صرف ویران کھنڈر ہی موجود ہے، نہ وہاں کوئی آبادی ہے اور نہ ہی ماہی گیروں کے علاوہ کوئی شخص دکھائی دیتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا بغور جائزہ لینے کے بعد سکندر نے حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے پرانے آباؤ اجداد کی قبروں کے پاس لشکر کا پڑاؤ قائم کیا جائے۔ جب پڑاؤ قائم ہو گیا تو اس نے دوسرا حکم دیا کہ لشکر کا ایک حصہ پتھر چن چن کر لائے اور دوسرا حصہ تعمیراتی کام شروع کرے۔ لشکر میں شامل ہنرمندوں کی مدد سے سکندر نے اندازہ لگایا کہ پرانے ٹرائی شہر کی فصیل کہاں واقع تھی۔ یہ تخمینہ لگانے کے بعد سکندر نے اپنے لشکر کو ہدایت کی کہ وہ پرانی اور قدیم شہر کی فصیل کو از سر نو تعمیر کریں۔ تمام لشکری اس کام میں جوش و خروش کے ساتھ شامل ہو گئے۔ جب فصیل مکمل ہو گئی تو سکندر اعظم نے یہ بھی حکم دیا کہ چونکہ یونان سے نکل کر ہمارا پہلا قدم اسی سرزمین پر رکھا گیا ہے اور یہ ایشیا میں ہمارا پہلا قابض مقام ہے، لہٰذا ٹرائی اور اس کے آس پاس کے تمام علاقے کو خراج سے مستفید قرار دیا جائے۔ یہ سارے احکام جاری کرنے کے بعد سکندر اعظم ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی فیصلہ کن پیش قدمی کا آغاز کر چکا تھا۔ ایرانیوں کو بھی یونانیوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع مل چکی تھی اور جس وقت سکندر ایشیا میں داخل ہونے کے لیے یونان سے کوچ کر رہا تھا اسی وقت ایران کے شہنشاہ داریوش نے اپنی مملکت کے مختلف صوبوں لیڈیا، سیریا اور کایاتھوپیا کے ایرانی حاکموں اور سرداروں کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اپنے لشکر لے کر آبنائے دانیال کے کنارے پہنچ جائیں اور یونانیوں کے سامنے ایسی سخت اور ناقابل تسخیر مزاحمت کھڑی کرے کہ یونانی یونان سے نکل کر آبنائے دانیال کو عبور کر کے ایشیا میں داخل نہ ہو سکیں۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ ایران کا شہنشاہ داریوش یہ چاہتا تھا کہ یونانی اپنی سرزمینوں سے نکل کر ایشیا میں قدم تک نہ رکھ سکیں، لیکن جن سرداروں کو اس نے یونانیوں کی راہ روکنے کا حکم دیا تھا وہ وقت پر اکٹھے ہو کر آبنائے دانیال تک نہ پہنچ سکے، جس کی بنا پر سکندر اپنے لشکر کے ساتھ آبنائے دانیال کو عبور کر کے آگے بڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس وقت سکندر اعظم کے آبنائے دانیال عبور کرنے کی خبریں ایران پہنچی تو ایرانی لشکروں کے امیر البحر اور سپہ سالار ممنون نے ایک بار پھر اپنے شہنشاہ داریوش کے سامنے ایک خطرناک اور چونکا دینے والی تجویز پیش کی۔ اس نے کہا تھا کہ جن جن شہروں، قصبوں، میدانوں اور سرسبز علاقوں سے گزر کر سکندر نے پیش قدمی کرنی ہے وہاں کی آبادی کو فوراً نکال کر ان بستیوں کو آگ لگا دی جائے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی یونانیوں کو رسد اور ضروری سامان ملنے کی امید ہو وہاں سے ہر چیز ہٹا لی جائے اور اگر ہٹانا ممکن نہ
نہ ہو تو اسے مکمل طور پر تباہ اور ضائع کر دیا جائے تاکہ دشمن کو سانس لینے کا موقع تک نہ مل سکے۔ دوسری تجویز ممنون نے اس موقع پر یہ پیش کی کہ اسے یہ اجازت دی جائے کہ وہ اپنے بحری بیڑے کو حرکت میں لائے اور لشکر کا ایک حصہ لے کر مقدونیہ میں داخل ہو جائے۔ ممنون کا خیال تھا کہ جس طرح یونانی سمندر عبور کر کے ایشیا کی سرزمینوں میں داخل ہوئے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی بہت بڑا بحری بیڑا بھی نہیں تھا، اسی طرح ایرانی بھی فوراً حرکت میں آئے اور اپنے طاقتور اور ناقابل تسخیر بحری بیڑے کو استعمال کرتے ہوئے لشکر کا ایک خاصا بڑا حصہ مقدونیہ میں داخل کر دیں۔ اس طرح یونانیوں کو ایک نہیں بلکہ دو محاذوں پر ایرانیوں سے جنگ کرنا پڑے گی، ایک خشکی پر اور دوسرا سمندر میں، اور یہی وہ چال ہوگی جو دشمن کو اندر سے توڑ سکتی تھی۔